کے پیچھے یہ وجہ یہی تھی تاکہ وہ بیوہ سے اس لیے شادی کیے تاکہ وہ بیوہ کو عزت دلا سکے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کے اولاد ان کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے بازار کی طرف لے جاتے اور ان کو چند سکے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے نبی نے بتایا کہ تم بیواؤں کی عزت کرو، اور بتایا ہی نہیں بلکہ خود عمل کر کے دکھایا کہ میں محمد، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں افضل، تمام انبیاء میں افضل بنایا، میں محمد پسند کرتا ہوں کہ میں بیوہ سے نکاح کروں۔ وہ ہمیں پیغام دیا تاکہ امت بھی بیوہ کو قبول کرے، بیوہ کو پسند کرے، بیوہ سے نفرت نہ کرے، انہیں چند سیکوں کے بدلے میں انہیں بیچے نہیں۔ یہ ہمارے نبی نے یہ ہمیں پیغام بتایا، یہ عمل کر کے دکھایا تاکہ امت بھی بیواؤں کی عزت کرے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 11 شادی کیا، لیکن ہم بس سن کر اس کان سے سن لیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمت نہیں ہوتا کہ ہم اس کا جواب دے پائے۔ اور جواب بھی دو تو کیسے جواب دو گے؟ کیونکہ تم نے جانا ہی نہیں کہ اسلام کہتے کسے ہے، تم نے جانا ہی نہیں کہ جس نبی نے تمہاری خاطر رات و دن وہ بس امت کی بخشش میں گزار دیے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں کہ کبھی ان کی اس نبی کے ان نبی کے ہسٹری کو پڑھ لے، ان کی پیغامات کو پڑھ لے، ان کی حدیث کو پڑھ لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ بس ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیے ہیں کہ ہمیں یہاں ہی رہنا ہے، یہاں سے نہیں جانا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، آج چاہے تم کسی غیر کے کیریکٹر کو فالو کرے، چاہے تم کسی غیر قوم کے شعار کو اپناؤ، لیکن آج چاہو جتنے مزے کی زندگی گزار لو، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چھوٹتے دے دیا ہے، لیکن یاد رکھو کل بروز محشر تمہیں ذرے ذرے قطرے قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ مسلمانوں، بتاؤ کہ تمہیں میں نے جوانی دی، تم نے اپنے جوانی کا کہاں استعمال کیا؟ تم نے اپنے جوانی کا استعمال کہیں کسی زنا کے اڈے پہ تو نہیں گزار دیا، کہیں حرام کاری میں تو نہیں گزار دیا، کہیں تم نے کسی بازار میں تو اس طریقے سے اپنے زندگی کا انویسٹ تو نہیں کیا۔ مسلمانوں آج چاہو تم جتنا چھوٹ مزہ کر لو، لیکن کل بروز محشر تمہیں ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا را آپ اپنے پیغمبر کے ہسٹری کو پڑھے کہ آخر حضور نے 11 شادی کیوں کی۔ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی نے سب سے پہلی شادی کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور ہمارے حضور کی جو عمر 25 سال کی تھی اور جن سے انہوں نے نکاح کیا ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ تو اگر خواہش کا غلبہ ہوتا تو جوان لڑکی سے شادی کرتے، لیکن میرے حضور نے بتایا کہ جو اس دور میں بیوہ کی عزت نہیں کرتے ہیں تو میں محمد بیوہ سے نکاح کو پسند کرتا ہوں تاکہ ان کے دیکھنے سے ان کی امت بھی بیوہ کو قبول کرے۔ اور رہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی، تو اگرچہ ان سے نکاح بچپنے میں ہو گیا تھا لیکن رخصتی بالغہ ہونے کے بعد ہی ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ اپنے نبی کے بارے میں جانو تاکہ کوئی آپ پہ کمنٹ کرے تو کم سے کم اس کا منہ بند کر سکے۔ یار ہم ہر ایک چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، گیم کھیلنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن صرف ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو بس خالی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، کچھ وقت دے کر اپنے ائمہ حضرات سے دین کی کچھ معلومات لے لیجئے تاکہ آپ کی یہ بھی سبر جائے اور آخرت بھی سبر جائے۔ میں اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر میرے بولنے میں چاہے سننے میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہو تو آئیے مل کر توبہ استغفار کرتے ہیں۔